بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افعال ناقصہ کو فاعل نہیں چاہیے، اسم چاہیے، اور اگر اس کے اندر اگر وہی فعل ناقص کو اگر ایک عام فعل اگر مان لینا، ایک عام فعل، تو وہ فاعل بنے گا، لیکن یہاں پر وہ کیا بنے گا؟ اسم بنے گا۔ واضح ہو گیا نا؟ یعنی یہ تھوڑا سا مبتدا سے مختلف ہے جو میں نے کل آپ کو بتایا۔ تو ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، جیسے میں اگر آپ کو یوں کہوں کہ زید کان عالما، دیکھا، زید کان عالما، اگر کانا کی جگہ پر میں کوئی اور لفظ لکھتا، جالسا یا کچھ اور، عالمن تو شاید اس کا معنی نہیں بنتا، لیکن جالسا کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ فاعل۔ زید جالسا، تو کیا ہوگا پھر؟ اس کے اندر ہوا ضمیر ہوگی، اس کے اندر کیا ہوگی؟ ہوا ضمیر ہوگی جو لوٹے گی زید کی طرف، یہاں پر بھی ہوا ہوگی جو لوٹے گی زید کی طرف۔ جالسا کے اندر جو ہوا ہے وہ اس کا فاعل ہے، لیکن کانا کے اندر جو ہوا ہے وہ اس کا اسم ہے۔ ٹھیک ہے؟ زیدن کے اندر جو کانا کے اندر ضمیر ہوگی، کانا، سارا، زلہ، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ کیا بنے گی؟ اسم بنے گی۔ ہمیں پھر خبر کی ضرورت ہوگی، لیکن ایک عام اگر کوئی فعل ہو تو وہاں پر وہ ضمیر کیا بنتی ہے؟ فاعل بنتی ہے۔ تو یہ فعل چونکہ ناقص ہے تو اس کو فاعل نہیں چاہیے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی میرے خیال میں۔ اب ہم واپس آتے ہیں نواسخ کی طرف، نواسخ کی طرف آتے ہیں۔ نواسخ میں ہم نے کہا حروف مشبہ بالفعل، اور پھر ہم نے کیا کہا؟ افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ایک اور چیز ہے، وہ ہے لا نفی جنس۔ لا نفی للجنس بھی کہتے ہیں، لا نفی جنس بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ صرف لا ویسے تو بہت سارے ہیں۔ لا آپ جانتے ہیں کوئی لا ایک لا وہ ہے جو ہم کہتے ہیں لا یضرب لا یضرب، تو خالی نفی کرتا ہے، کوئی عمل نہیں کرتا۔ لا صرف نفی، لا نفی، لیکن وہ فعل مضارع پر آتا ہے۔ ایک اور لا ہے جو نہیں والا ہے، تو ہم کہتے ہیں تذہب، آپ جاتے ہو، لا تذہب، مت جاؤ، تو لا نہیں ہے، وہ لا نہیں۔ ایک اور لا ہے جو ما اور لا جو لیسا جیسے ہیں، جو لیسا کے مشابہ ہیں، لیسا جیسے ہیں۔ ایک لا ہوگا یہ، ایک لا ہوا یہ،
لا زائدہ بھی ہوتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، تو وہاں پر وہ زائدہ ہے. واضح ہے نا؟ تو لا کی بہت ساری قسمیں ہیں. تو یہاں پر جو ہم لا کی بات کر رہے ہیں، یہ لا نفی جو ہے نا، یہ فعل مضارع پر ہی ہوگا اور یہ بھی فعل مضارع پر ہوگا. اس میں اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں لا یذہب تو یہ خبر ہوتی ہے کہ وہ نہیں جاتا، اور جب یہاں پر ہم کہیں گے لا یذہب تو مطلب یہ کہ وہ نہ جائے، وہ مت جائے، اس کو نہیں جانا چاہیے. عام طور پر تو یہ مخاطب میں آتا ہے لیکن غائب میں بھی آتا ہے. لا یذہب تو یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے، مطلب رکنے کا آرڈر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ رکنے کا. تو یہ دونوں آتے ہیں فعل مضارع پر، اس کا کوئی عمل نہیں. یہ نافی جو ہے اس کا کوئی عمل نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا. یہ لا یدرس وہ نہیں پڑھتا، لا یکتب وہ نہیں لکھتا. ٹھیک ہے نا؟ حدیث بھی ہے، نحن امتن، ہم ایسی امت ہیں، لا نکتب ولا نقرا، یا لا نقرا ولا نکتب، اس میں لفظ تھوڑے، ہم لکھتے بھی نہیں پڑھتے بھی نہیں. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی اس زمانے میں لوگ بہت کم پڑھے لکھے لوگ تھے، لکھتے نہیں تھے. چیزیں یاد کرتے تھے لیکن لکھتے نہیں تھے، پڑھتے بھی نہیں تھے. تقریباً یعنی پڑھنا سب کو نہیں آتا تھا، بہت کم لوگ ہوتے تھے پڑھے لکھے. پڑھے لکھے تو ہوتے تھے لیکن لکھنا پڑھنے کا رواج نہیں تھا. یعنی پڑھے لکھے، ویسے عرب میں تو آپ کو پتا ہے کہ پڑھے لکھے بھی اس معنی میں کم تھے، جاہلیت بہت زیادہ تھی عرب میں. باقی جو تھے نا وہاں پر یونان میں، فارس میں، تو وہاں پر بہت تہذیب بھی تھی، وہاں پر لوگ بھی تھے، وہاں پر قانون بھی تھے، وہاں پر بہت کچھ تھا. تو آپ کو پتا زیادہ تر فلاسفر وہاں کے ہیں، یونان کے ہیں. لا یذہب وہ نہیں جاتا، لا یذہب وہ مت جائے. تو یہ والا جو لا ہوگا یہ اسم پر آتا ہے، یہ لا نفی جنس اسم پر آتا ہے، لیکن جس اسم پر آئے گا وہ اسم معرفہ نہیں ہوگا. ویسے تو مبتدا جیسا ہے، میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں، بلکہ ان دونوں کا فرق کا پتہ چل جائے گا آپ کو. مثال کے طور پر میں جب یہ کہوں گا لا طالبہ، لا طالبہ فی الفصل، کلاس روم میں، یہ طالبہ جو ہے نا یہ ہے اس کا اسم، یہ ہے لا نفی جنس. اگر ہم لا کو ہٹائیں گے تو یہ براہ راست مبتدا نہیں بنتا جب تک اس کے شروع میں الف لام نہ آئے. یہ ہوگا الطالب فی الفصل. اب یہ ہے مبتدا، الطالب فی الفصل، طالب کلاس روم میں ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب تو یہ مبتدا ہے نا. لیکن اگر ہم اس کے شروع میں لگا دیں لا اگر ہم یہ لگا دیں تو یہ ہو جائے گا لا جو لیسا جیسا ہے. طالب نہیں ہے کلاس روم میں، تو یہ لا کون سا ہوگا؟ لیسا جیسا. یعنی لا کو ہٹائیں اور لیسا لگا دیں تو بات بالکل ویسی رہے گی. یہ دیکھیں، اگر میں لکھوں نا لیسا طالب فی الفصل، ٹھیک ہے، لیسا جیسا ہے، مطلب جہاں پر لیسا لگتا ہے نا وہاں پر یہ لا لگ سکتا ہے، جہاں پر بھی لگتا ہے، یہ جو لیسا جیسا ہے یہ. لیکن یہ جو لا ہے نا نفی للجنس، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ یہ نکرہ ہوگا اس کا اسم، نہیں طالبہ ہو جائے گا پھر. جی بالکل، یہ حروف میں نے اس لیے حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ لکھا ہے اس کو کہ ان کا اعراب یعنی حروف مشبہ بالفعل جیسا ہے لا کا. لا نفی للجنس کا مطلب یہ ہے کہ پوری جنس کی نفی کرتا ہے. مطلب کوئی بھی جو طالب علم کی جنس میں سے ہے وہ نہیں ہے یہاں، کوئی بھی نہیں، کوئی ایک بھی نہیں. لا
لا استاذ، لا استاذ حاضر، تو اب کیا ہوگا؟ یہ لا کون سا ہے؟ لا نفی للجنس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی استاذ حاضر نہیں، کوئی استاذ حاضر نہیں، یعنی استاذ کوئی بھی جو استاذ کے پیشہ سے ہے، استاذ کے گروپ سے ہے، اس کی جنس میں سے ہے، وہ نہیں ہے، تو یہ نکرہ ہوگا۔ اور اگر ہم اس کو معرفہ بنا دیں تو پھر یہ کون سا ہوگا؟ لا لیسا والا ہوگا، لیکن پھر اس کے اوپر پیش ہوگا، پھر یوں ہوگا۔ کیوں کہ لیسا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، یاد ہے نا؟ لیسا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع۔ تو لیسا جیسا مطلب لا کو ہٹائیں، لیسا لگا دیں، بالکل ایک جیسی بات ہے، جہاں پر لا ہوگا وہاں لیسا لگا دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ موجود ہے یہ، لیکن اس کی زیادہ تر لا نفی جنس کی جو خبر ہے نا، وہ شبہ جملہ ہوتی ہے زیادہ تر۔ تو فی الفصل جار مجرور متعلق ہو جائے گا کسی کے، اور وہ ہوگی خبر اس کی، صحیح؟ اس کی خبر زیادہ تر، اس کی جو خبر ہے نا وہ یعنی اس طریقے سے کم ہوگا۔ زیادہ تر خبر اس کی کیا ہوتی ہے؟ جار مجرور ہوتی ہے زیادہ تر۔ تو قرآن کریم میں ہے لا ریب فی، لا ریب فی، اس میں شک کی کوئی بھی قسم نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم شک کہتے ہیں نا، قرآن مجید میں شک کی کوئی قسم بھی نہیں، کوئی نوعیت بھی نہیں، اس کا ذرا بھر بھی نہیں قرآن کریم۔ تو یہ لا ریبہ ہے، ریب معنی شک، اس میں شک نہیں ہے، تو یہ ریب کون سا ہے؟ لا نفی للجنس، یعنی جو شک کی جنس ہے اس کی نفی ہو گئی۔ واضح ہو گئی نا؟ لا نفی للجنس کا سمجھ میں آ گیا نا؟ لا نفی جنس، لا نفی للجنس، لا نافیہ للجنس، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں۔ جی سمجھ میں آئی یہ چیزیں؟ یہ یعنی ریب شک کو کہتے ہیں۔ بیٹا آگے آ جائے، لڑکوں کے لیے ہم نے آگے رکھا ہے نا، تو پیچھے بالکل نہ بیٹھا کریں۔ تو ریب لا کا اسم ہے، اور فیہ جار مجرور متعلق ہو کر، چونکہ یہ خبر شبہ جملہ ہے تو جار مجرور ہو کر ہم کہیں گے موجودن کے، یا آپ کہیں ثابتن کے، یہ یا آپ کہیں کائنون کے، نہیں ہے، اس کا معنی ہے یہ جار مجرور ان کے متعلق ہو جائے گا۔ تو یہ اسم ہے لا کا، یہ لا کا کیا ہے؟ اسم، شک، نکرہ ہے۔ تو لا نفی للجنس کے بعد اگر اسم نکرہ آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ لا کے بعد آ جائے تو وہ یہ والا لا ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ اور اس لا کا دوسرا یہ بھی تو ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر، کیونکہ یہ لیسا جیسا ہے، ہم نے کہا نا لیسا جیسا ہے، معنی میں بھی لیسا جیسا ہے، عمل میں بھی، اعراب میں بھی۔ جو لیسا کام کرتا ہے تو لیسا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے، تو یہ بھی ویسے کرے گا، اور اپنی خبر کو لیسا کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے، تو یہ بھی ویسے کرے گا۔ واضح ہوگی نا یہ بات؟ لیسا جیسا ہے یہ۔ بالکل افعال ناقصہ والا عمل ہے اس کا، ما اور لا کا جو عمل ہے وہ افعال ناقصہ والا ہے، یعنی لیسا جیسا ہے، ما اور لا جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں ان کا اسم مرفوع ہوگا، اپنے اسم کو رفع دیں گے اور اپنی خبر کو نصب دیں گے۔
واضح ہو رہا ہو گیا کہ نہیں؟ اچھا، اب لا کی تو بات ہو گئی اور ان کا فرق بھی آپ کو پتہ چل گیا. فرق کیا ہے نفی للجنس اور لیسا جیسے؟ ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ ایک اعراب میں فرق ہے اور دوسرا معنی میں بھی فرق ہے. معنی میں فرق مطلب یہ کہ اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے جو لیسا جیسا ہے اس کا اسم کا، اور جو لا نفی للجنس ہے اس کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوگا. اچھا، اب اس کے بعد ہے ما. اس کے بعد ہے ما. یہ ما کون سا ہے؟ جو لیسا جیسا ہے، لیسا سے مشابہت رکھتا ہے، یہ ما. اچھا، ما کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. ما موصولہ بھی ہوتا ہے. ما موصولہ ہوتا ہے جو الذی کا معنی دے. ما کیا ہے؟ موصولہ. وہاں پر آپ الذی لگا سکتے ہیں، ما کی جگہ پر الذی. الذی معنی وہ جو. ما ما جو ہے وہ نفی کے لیے بھی آتا ہے، نفی کے لیے. لیکن کہاں پہ آتا ہے؟ فعل ماضی کے شروع میں. ما ضرب. ما ذهب، وہ نہیں گیا، یہ نفی کے لیے ہے. فعل مضارع کو نفی دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فعل مضارع کو نفی دے رہا ہے. اچھا، کبھی کبھی یہ بھی دیتا ہے، فعل ماضی پر بھی آتا ہے. جیسے میں نے تو فعل مضارع لکھا ہے نا، کبھی فعل ماضی پر بھی آتا ہے. یہ ما نفی کے لیے ہے. ما مصدریہ بھی ہوتا ہے. ابھی ہم پڑھیں گے، اس کو یاد کر لیں، پڑھیں گے ہم. ما مصدریہ بھی ہوتا ہے. ما مصدریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ما کے بعد جو لفظ آ رہا ہے نا، ہم اس کا مصدر نکالتے ہیں، فعل کا مصدر نکالتے ہیں. پڑھیں گے تو یہ ابھی آپ اس کو لکھ لیں. خیر، یہ آئیں گے تو میں وہیں پر آپ کو پھر تفصیل بتاؤں گا. تو اور ما کون سا ہوتا ہے؟ اور جو ما ہے یہ لیسا جیسا ہے جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے. اس کی اور 2-3 قسمیں بھی ہیں. ما ھذا، جی بالکل، ما استفہامیہ ہے. ما استفہامیہ، یعنی ہم کہتے ہیں ما ھذا، ماذا عندک، وہاں پر ذا جو ہمیں اشارہ ہے، ما ہے وہاں پر. تو یہ جو ما ہے یہ کیا ہے؟ یہ ما لیسا جیسا ہے. تو مطلب یہ کہ جیسے ہم نے یہ لکھا ہے نا، لا استاذو، لل استاذو، تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں مل استاذو. ما بھی لکھ سکتے ہیں، لا بھی لکھ سکتے ہیں، ما بھی لکھ سکتے ہیں، لیسا بھی لکھ سکتے ہیں. بالکل ایک ہی معنی ہے اس کا. صحیح. اچھا، یہ زائدہ بھی ہوتا ہے. یہ ما جو ہے نا، یہ والا، یہ ما زائدہ بھی آتا ہے. تو یہ ما کیا ہے؟ یہ لیسا جیسا ہے. مطلب یہ کہ جہاں پر لیسا لگ سکتا ہے وہاں پر ما بھی آ سکتا ہے، وہاں پر یہ والا لا بھی آ سکتا ہے. لیسا جیسا ہے تو مطلب جو لیسا عمل کرتا ہے، لیسا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ رفع. تو یہ بھی رفع دے گا. اور خبر کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. تو یہ خبر اس کی منصوب ہو جائے گی. لل استاذ حاضرن. اگرچہ ان دونوں کا یہ جو لیسا جیسا لا اور ما ہے، اس کا استعمال اگرچہ بہت کم ہے، اس کا جو استعمال ہے نا بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ہے بہت ہی کم. بعض لوگ تو اس کا انکار ہی کرتے ہیں سرے سے. لیکن یہ نفی للجنس والا تو ہے، بہت اس کا استعمال عام ہے.
تو نواسخ میں نے آپ کو کتنے بتائے؟ 4. تو پہلا کون سا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل، اور دوسرا لا نفی للجنس. تو یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع. اور اس کا جو اسم ہے وہ اصل میں مبتدا ہوتا ہے، اور جو خبر ہے وہ مبتدا کی خبر ہوتی ہے. اور نواسخ میں جو دوسرے 2 ہیں افعال ناقصہ اور ما اور لا، جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں، یہ دونوں اپنی اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. تو مرفوعات میں سے اگر ہم ان چیزوں کو الگ الگ کر کے بتائیں، یہ 4 اور ایک آپ نے پڑھا مبتدا، اور اس کے علاوہ آپ نے کیا پڑھی؟ خبر. تو کتنے پڑھ لیے؟ 6 پڑھ لیے مرفوعات میں سے. یہ بات واضح ہو گئی نا؟ نواسخ کے متعلق کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو مجھے بتائیں. ما نفی للجنس کا جو ہے نا، ہاں بالکل ہے نا. ہم نے کہا نا یہ کیا کیا اس نے؟ یہ طالبن تھا نا، پہلے تھا الطالبو، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کے پیش کو دمہ کو تبدیل کر دیا فتح میں. جی ابھی ذرا ابھی باتیں ابھی نہیں کریں، کلاس کے بعد آپ ذرا آپس میں جس کو سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں کر لیجئے گا، تاکہ دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں نا سارے، آواز آتی. لا جو ہے نفی للجنس کا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے اسم کو نصب دیا جیسے انا کرتا ہے، اور اس نے اپنی خبر کو رفع دیتا ہے. لیکن ہم نے یہ کہا کہ عام طور پر اس کی جو خبر ہے وہ شبہ جملہ ہوتی ہے. تو اگر یہ شبہ جملہ نہیں ہوگی تو میں اگر یہ کہوں کہ لا طالب ناجح، بلکہ میں کہتا ہوں فاشل، کوئی طالب علم ناکام نہیں ہے، فاشل، تو آپ دیکھیں اس کی یہ خبر ہے. اور اگر میں یہاں پر انا لگا دوں تو وہی والی بات ہوگی. اگر میں یہاں پر انا لگا دوں حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ میں نے لکھا تو وہی والی بات ہوگی. لیکن فرق اتنا ہوگا کہ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اصل میں مبتدا اور خبر ہے. لیکن تبدیلی بس اتنی کرنی ہے ہمیں، باقی چیزیں ویسے ہیں. تو ان الطالب فاشل. اچھا، پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی طالب علم ناکام نہیں ہے، تو اب بن گیا کہ یقیناً طالب علم ناکام ہے. تو یہ الٹا ہو گیا، جو میں لکھنا نہیں چاہ رہا تھا. ہو گیا نا واضح؟ اچھا، اب اس کے بعد جو مرفوعات میں سے ہے نا، اس کے بعد جو مرفوعات میں سے ہے وہ ہے فاعل اور نائب فاعل. تو پہلے فاعل کو دیکھ لیتے ہیں، نائب فاعل کو دیکھ لیتے ہیں. فاعل کی تھوڑی سی تفصیل ہوگی زیادہ. نائب فاعل، تو فعل میں دیکھیں آپ، فعل میں یہ ہے فعل. اگر میں کہوں کاتبہ، کاتبہ قاسم، قاسم نے لکھا، رسالتاً خط لکھا، قاسم نے خط لکھا. تو اس میں مفعول کیا ہے اور فاعل کیا ہے؟ یہ فعل ہے نا، اور یہ کیا ہے؟ فاعل. اور یہ کیا ہے؟ مفعول. فتح آتا ہے جی. یہ تو چونکہ تا آخر میں تھی تو اس لیے لکھا ہے، ہم نے لکھ دیا. اور اگر میں اس کو جی وہ اس تا کے اوپر الف نہیں لگتا. ہاں، اس تا پہ کبھی بھی نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا. یہ جو گولتا ہے نا، اس کے بعد الف کبھی نہیں آتا. تو اگر میں یہاں پر کتاب لکھ دوں تو پھر یہ الف بھی آئے گی. اب الف بھی آئے گی. کاتبہ قاسم کتابن،
قاسم نے کتاب لکھی، اب الف بھی آئے گی، اس تے کے اوپر الف نہیں آتی تو خالی زبر آتی، تو یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، اور یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اور یہ کیا ہے؟ تو آپ کو پتا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ ہر فعل کا کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، اور اگر وہ فعل متعدی ہو تو مفعول بھی ہوتا ہے، اور اگر متعدی نہیں ہوگا تو مفعول نہیں ہوگا، لیکن فاعل لازمی ہوتا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ یا اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے قاسم کا نہیں پتا، کوئی کتاب ملی یا کوئی کتاب لکھ رہا تھا تو پتا چلا کہ جناب کتاب لکھی جا چکی، ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں اس کے اوپر تو کتاب لکھی ہوئی ہے، کتاب لکھی ہوئی ہے، کس نے لکھی آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو، آپ بتانا نہیں چاہتے، یا اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں کہ لکھنے والا کون ہے، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ کام ہو چکا، ہمارا مطلب یہ ہے۔ تو ہم کیا کریں گے پھر؟ اس کو قاسم کو بیچ میں کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ لکھی کس نے ہے کتاب، لیکن کتاب لکھی جا چکی، تو ہم اس کو کر دیں گے کیا؟ کتبا کتابن۔ اب یہ کیا ہو جائے گا؟ کتابن، یہ نائب فاعل ہے۔ اس کو اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ نائب فاعل۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ مفعول ہے، اور جو فاعل ہے نائب فاعل، ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ قاسم کو ہم نے بیچ میں ہٹایا اور اس نے جگہ لے لی فاعل کی۔ فاعل تو ہے ہی نہیں نا، فاعل کو تو ہم نے ہٹا دیا، تو اس نے جگہ کس کی لے لی؟ فاعل کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں فاعل کا نائب۔ صحیح نا؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ فاعل کا نائب۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس سے مطلب یہ کہ اگر ہم اعراب میں دیکھیں تو اعراب میں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ فاعل ہے یا نائب فاعل ہے نا، لیکن ہمیں جو پیچھے جو اس میں فعل ہے اس سے پتہ چلے گا، مجھول ہے فعل تو وہ نائب فاعل ہو جائے گا، بالکل، اب معلوم ہے تو وہ پھر اس کا مطلب ہے وہ مفعول ہے، بالکل فاعل ہے۔ بالکل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ فعل معروف ہے یا مجہول ہے؟ یہ پہلے جو فعل تھا یہ فعل معروف تھا، تو فعل معروف کا مطلب ہمیں اس کے فاعل کا پتہ ہوتا ہے، اور مجہول کا مطلب ہمیں اس کے فاعل کا نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اس کے فاعل کا نہیں معلوم۔ تو جو فعل ماضی ہے نا، ہم جب اس کا مجہول بناتے ہیں تو اس کے مجہول کا یہی طریقہ ہے، پہلے لفظ کو پیش دیتے ہیں اور آخر سے پہلے والے لفظ کو زیر دیتے ہیں۔ کوتیبا، پہلا لفظ کون سا ہے؟ کاف، تو اس کو ہم نے کیا دیا؟ پیش، اور آخر سے پہلے والے لفظ کو زیر۔ کوتیبا، نو سے را، اولیما۔ اس کے علاوہ اگر ہم مزید فی پی جائیں، مزید فی پی بھی ایسے ہے، اکراما، اکراما، تو اس کا مجہول کیا ہوگا؟ اکریما، اکراما، اس کو پیش دے دیں اور اس کو زیر دے دیں، اکریما۔ سرافا، یعنی کوئی بھی باب لے لیں آپ، سرافا، تو مجہول کیا ہوا تھا؟ اس کی اب جو پیش ہے یہ اب چلا جائے گا، یہ زیر سے تبدیل ہو جائے گا، سرفا۔ جن لوگوں نے گردانیں یاد کی ہیں انہوں نے تو مجہول یاد ہی کر لیے نا، ان کو معلوم ہے۔ تو ہم نے گردان میں پڑھا تھا سرفا، جو صرف تصریفاً فہو مصرفاً، اس کے بعد کیا پڑھا تھا؟ صرفا فہو ضارب وضربا، اور اس کا مجہول یضرب۔ تو یہ گردانوں میں ہم نے پڑھا، میرے خیال میں سب نے پڑھا ہوگا، یہ اتنی گردانیں تو سب نے یاد کی ہوں گی۔ تو مجہول وہاں پر یہ لفظ ہے۔ اچھا، یہ فعل ماضی ہوا، اور فعل مضارع کیسے ہوگا؟ یکتبو، تو اس کا مجہول کیا ہوگا؟ پہلے لفظ پر پیش اور آخر سے پہلے والے لفظ پر زبر۔ خالی پیش کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مجہول ہے، کیونکہ یکرمو
अब जरा देखें युक्रेमो, अकरमा युक्रेमो, युक्रेमो में पहले क्या है शुरू में पेश, युक्रेमो। युसर्रिफो पहले लफ्ज पर क्या है, तो खाली पेश को देखकर ये नहीं समझना कि ये मजहूल है। तो मजहूल और मारूफ में फर्क क्या होगा, पहले लफ्ज पर पेश होगा, आखिर से पहले वाले लफ्ज पर जबर होगी, मुजारे में जबर होगी, माजी में जेर होगी। युकरामो, वाज़े हुई ना, जितने भी लफ्ज हैं ऐसे ही है। मजहूल का यही तरीका है। तो मजहूल और मारूफ को यूं पहचानेंगे। ये तो लफ्जों में पहचान है ना, लेकिन माने में यही है कि फेल मारूफ के बाद उसका फ़ाइल आता है और फेल मजहूल में फेल के बाद उसका नाइब फ़ाइल आता है जो असल में मफूल था, जो असल में मफूल था। नाइब फ़ाइल का एक नाम और भी है, लुकमान के अलावा कोई और बता दे मुझे। जी लड़के आगे बैठा करें, आगे आ जाया करें। नहीं, जी क्या है, एक और नाम भी है नाइब फाइल का। नहीं, मैं तो जेब में हाथ मारने जा रहा हूं इनाम के लिए। मुझे लग रहा था कि ये सारे जानते होंगे, अब तो पता चल रहा है कि कोई भी नहीं जानता। शायद हो सकता है लुकमान जानते हों, लेकिन आखिर में हम लुकमान से पूछेंगे और नहीं जानते होंगे तो 50 रुपए हमें देने पड़ेंगे इनको। जी माशाअल्लाह, जी ये ले मफऊल। जी नाम बताएंगे अपना? असदुल्लाह। मफऊल लुकमान आपको पता था? अच्छा चलें कोई बात नहीं, मैंने कहा ऐसा ना हो कि गलती से हमने उनको ही दे दिया, वरना बांट लें, पता था तो। ये है मफऊल मा लम युसम्मा फाइलुहु। ये बहुत बड़ा नाम है, इसलिए मैंने आपको शुरू में नहीं बताया। इसका माना ये है, मफूल ऐसा मफूल के जिसके फाइल का जिक्र नहीं किया गया। जी युसम्मा, ये युसम्मा है, नाम नहीं लिया गया, जिसके फाइल का नाम नहीं लिया गया, जिसका फाइल का जिक्र नहीं हुआ, इसको क्या कहते हैं? है वो मफूल। अब जरा देखिए हम इसको क्या कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यह है मफूल, यह है मफूल। हमने इसको क्या कहा? नाइब फाइल है ये मफूल, लेकिन ऐसा मफूल है ये कि इसका इस फेल का जो फाइल है ना उसका जिक्र नहीं आया, तो फिर ये क्या होगा? ये नाइब फाइल होगा। अब जब आप जब अपना असाइनमेंट कर रहे हैं ना, तो असाइनमेंट में आपको हो रही है परेशानी। अब आप चाह रहे हैं कि मुझे पता हो कि ये लफ्ज़ क्या बन रहा है और पता नहीं चल रहा। तो एक तरीका तो यह है कि थोड़ा सब्र करते जाएं और चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी। और अगर आपको जुस्तजू है जल्दी समझने की, तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी तर्ज पर, बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल उर्दू के कर रहा हूँ और वहाँ के अरबी के हैं, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी बिल्कुल ऐसे ही। तो कुरान करीम का कोई भी लफ्ज़ आप गूगल में डालें, कोई भी लफ्ज़, लेकिन कीबोर्ड अरबी का होना चाहिए। मोबाइल में तो है ना, वैसे भी मोबाइल में कीबोर्ड अरबी का कर लें, उर्दू से कभी नहीं। तो कोई भी लफ्ज़ लिखें आप, जिस लफ्ज़ पे शक है आपको, उसके आगे लिख दें एराब। हम तरकीब को हम कहते हैं एराब, चूंकि हमारे नाहव पढ़ने का तरीका यही अरब में। किसी भी लफ्ज़ को लिखें, कोई एक लफ्ज़ लिख के देख लें अभी आप, अगर आपके पास नेट है मोबाइल, कोई लफ्ज़ लिखें, उसके सामने लिख दें एराब, तो आपको बता देगा कि ये फेल है, ये फाइल है, ये मुब्तदा है, ये खबर है, सब बता देगा।
باقی جو ویب سائٹس ہیں وہ تو بہت ساری ہیں، اور تفسیریں جو سب سے زیادہ تفسیریں عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں اور طلبہ جو پڑھتے ہیں عام طور پر وہ یہی تفسیریں، وہ اعراب کے ساتھ، یعنی جو عام طور پر ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہاں پر عرب میں بھی اور کہیں بھی. واضح ہے نا؟ تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اس کے علاوہ بھی اگر پھر بھی آپ کو مشکل ہوگی تو میں گروپ میں کچھ لنک ڈال دوں گا، تو وہاں پر آپ اپنے جو اس میں آیتیں ہیں نا، آیات ہیں، تو وہ اس میں آپ نکال لیں اس کو. کسی ایک پہ اکتفا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے کو پڑھیں، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تھوڑا بہت اس میں فرق آتا ہے. فرق آ سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو کوئی حال بنا رہا ہے، کوئی اس کو حال نہیں بنا رہا، تو وہاں پر کچھ اور بن رہا ہے. یعنی تھوڑا بہت فرق آتا ہے، زیادہ نہیں. مفعول بن رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی مفعول بنا لے، کوئی اس کو حال بنا لے. واضح ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا جو حل ہو سکتا ہے. تو اس میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر یہ عربی میں زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے نائب فاعل کی جگہ، مفعول ما لم یسمى فاعل، اور یہ بھی ہوگا، خیر اس کا بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو فعل مجہول کا پتہ چل گیا آپ کو. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نائب. فعل مجہول کا ہوگا نائب فاعل. تو مرفوعات میں سے کون سی چیز ہو گئی؟ نائب فاعل. فعل ماضی کا بھی ہو سکتا ہے نائب فاعل، فعل مضارع کا بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ اس میں مفعول کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگرچہ وہ کم ہے لیکن آتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں ہم. یا فعل مجہول کے حوالے سے، نائب فاعل کے حوالے سے کسی کو کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے؟ بالکل صرف مجہول میں. جی فعل مضارع یعنی فعل اگر ہوگا معروف تو اس کو چاہیے ہوگا فاعل. فعل اگر ہوگا مجہول تو اس کو چاہیے ہوگا نائب فاعل. فعل ماضی کا ہم مجہول یوں بناتے ہیں کہ پہلے والے لفظ کو دیتے ہیں پیش، اور آخری لفظ سے پہلے والے لفظ کو زیر دیتے ہیں. تو یہ فعل ماضی کا مجہول بن گیا. اور اگر فعل مضارع کا مجہول بنانا ہو تو پہلے والے لفظ کو دیں گے پیش، اور ہو سکتا ہے کہ پہلے سے بھی پیش ہو تو کوئی بات نہیں، وہ پیش برقرار رہے گا. جی علامت مضارع کو، بالکل. یعنی فعل مضارع کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو حروف عطائن جو ہے نا، الف تا یا نون، اس کو ہم دیں گے پیش، اور آخر سے پہلے والا جو لفظ ہے ما قبل اخیر، اس کو ہم کیا دیں گے؟ زبر دیں گے. مجرد اور مزید جتنے ابواب ہیں سب کا یہی طریقہ ہے. ہاں اب لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نائب فاعل بھی ہوتا ہے اور ساتھ مفعول بھی آتا ہے، لیکن یہ کم ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایسا. نائب فاعل بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مفعول بھی آ جائے، لیکن اس کے ساتھ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو فعل لازم ہے نا، فعل لازم کا چونکہ ویسے مفعول ہوتا ہی نہیں، تو اس کا فعل مجہول نہیں بناتے ہم. اگرچہ لفظوں میں بن جاتا ہے لیکن اس کا استعمال نہیں ہوتا عموماً. اگر اس کا استعمال ہوگا تو وہ بے کے ساتھ ہوگا. میری بات پھر غور سے سنیں. ذہبا کا کیا معنی ہے؟ اس کو مفعول چاہیے کیا؟ نہیں چاہیے. اب ذرا دیکھیں، ذہبا زیدن، زید گیا، مفعول نہیں چاہیے، جملہ پورا ہو گیا. ناما قاسم، ویسے قاسم سو تو نہیں رہے آپ.
قاسم سو گئے. اب ذرا دیکھیں کہ اس کے مجہول بنانے کا طریقہ الگ ہے. خیر کیونکہ یہ جو ہے نا قالا قیلا کی طرح ہے، کیونکہ یہ معطل ہے نا، حرف علت اس میں آیا تو حرف علت آ جاتا ہے تو پھر وہ تھوڑی سی چینجنگ ہو جاتی ہے. ذہب زید، اب اس کا تو مفعول ہے ہی نہیں، تو اب اس کا مجہول کیسے بنے گا؟ مجہول بنے گا ہی نہیں. اور اگر مجہول بنانا ہوگا تو پھر آپ اس کے شروع میں بے لگائیں گے. ذہبا بزیدن، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ زید کو لے گیا، وہ زید کو. آپ نے جتنی گردانیں یاد کی ہیں نا ابھی سمسٹر پچھلے سمسٹروں میں، آپ کو یاد ہے کہ وہ بے لکھا ہوا تھا سب میں. ان کا سارا جب مجہول آتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ ان کو سیرا بھی. تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی کیونکہ منہ بتانے میں رکاوٹ ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو بے کو چھوڑ دیں، لیکن یاد رکھنا کہ اس کے ساتھ ہی استعمال ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے، یعنی جتنے بھی لفظ ہیں، مثال کے طور پر ان کا سارا، وہ ٹوٹ گیا. اب ان کا سارا کاسن، کاس مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی. گلاس ٹوٹ گیا. اب اگر میں یہ کہوں کہ اس کو میں مجہول بنا دوں، گلاس توڑا گیا، تو پھر یا تو میں اس لفظ کو چینج کر دوں، تو میں یہ کہوں گا کہ اس باب کو ہٹا دیں، یہ ہے کاسارا، کوسیرا بنا دیں، تو اب یہ ہو جائے گا توڑا گیا گلاس. اب تو یہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کاسارا کے ساتھ ہم اس کو مجہول بنا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ان کوسیرا بکاسن. اب بکاسن، اب مطلب یہ ہوگا کہ اس کو توڑا گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ ہم نے اس کو متعدی بنایا ہے، لیکن یہ مجہول نہیں ہے اب بھی، لیکن ہم نے اس کو متعدی بنا دیا. یعنی اس کا مفعول اگر ذکر کرنا ہو تو اس کو بے لگاتے ہیں، یعنی اگر اس کو مفعول بنانا ہو، اگرچہ اس کے اور طریقے بھی ہیں. تو اگر ہم اس کو مجہول بنائیں گے، میں اگر یہ کہوں ناما قاسم، قاسم سو گیا، اور اگر میں یہ کہوں کہ قاسم کو سلایا گیا، تو یا تو میں باب چینج کر دوں، اور باب چینج کر دوں تو بڑا آسان ہے. تو میں یہ کہوں گا نوّا ما، بلکہ ہاں نوّے ما مجہول بنا رہے ہیں چونکہ ہم باب چینج کر رہے ہیں. نوّے ما قاسم، یہ ہے نوّے ما قاسم. اچھا، شد کے نیچے جو زیر آتی ہے نا، شد کے نیچے اگر یہ زیر ہوتی ہے، آپ وہاں پر پڑھیں گے عربی میں تو اس میں ایسے ہوگا، یعنی شد کے نیچے جو بھی چیز ہوتی ہے زیر ہوتی ہے، اوپر لگائیں گے تو زبر ہوگی. نوّے ما قاسم، قاسم کو سلایا گیا. اور اگر میں کہتا ہوں نہیں اسی لفظ سے ہمیں چاہیے، تو میں یہ کہوں گا نیما، قیلا کی طرح، نیما بقاسم، یہ قاسم کو سلایا گیا. مجہول اس طریقے سے آئے گا، یعنی بے لازمی ہے. ہم اس کو بے کو جو ہے نا بے زائدہ مانتے ہیں. اس کا ترجمہ نہیں آئے گا. اس میں اپنی آیت میں ہے نا بے جہنم ملتی، اس سے پہلے فعل مجہول ہے، اپنے آخری صورتوں میں ہے. تو یعنی یہ جار مجرور بن کر، اس کو ہم یوں کہیں گے، ویسے ہم یہ کہیں گے کہ جار قاسم مجرور، قاسم لفظوں میں ہے مجرور، محلن یہ ہے مرفوع، کیونکہ یہ نائب فاعل بنے گا. جار مجرور مل کر یہ نائب فاعل بنے گا. تو محلن یہ مرفوع ہے، لفظوں میں مجرور ہے، کیونکہ اس کو مجہول چاہیے نا، تو بے کی وجہ سے وہ مجرور ہو گیا. تو محلن مرفوع اس نے جگہ، چونکہ یہ نائب فاعل بن رہا ہے نا، لیکن بے آ گیا شروع میں، تو بے جب آیا تو لفظوں میں عمل تو کر رہا ہے یہ،
لفظوں میں عمل کرے گا وہ، کیونکہ بے ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہم بے قاسمون پڑھیں اس کو، لیکن محلاً یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ اصل میں بن رہا ہے یہ